نااہل اور نالائق ٹولے نے پاکستان کی اکانومی کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے. ابھی تک تو فائنل اپروول بھی IMF کا نہیں آیا ہے تو ٹیکسز کی بھرمار ہے. IMF نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں 25% بڑھانی پڑیں گی. غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ. اب غریب عوام ڈیل پیچھے IMF ڈیل کو. حکومت ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کی بجائے IMF کے مفادات کی چوکیداری کر رہی ہے. عمران نیازی نے IMF کا غلام بنا دیا. سب غدار ہو. Who are they to tell us کہ ہمارا روپیہ کدھر ہونا چاہیے؟ Who are they to tell us کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کدھر ہونا چاہیے؟ I don't care. I don't care اگر نہیں آتے تو. میں نے وہ بنتے نہیں کرنی ان کی. I mean, you can't dictate. اگر نہیں آتے تو پھر میں نے no problem. نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی، سر جھکا کے ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. مہنگائی کی سونامی جو ہے اس کو جو ہے ہم روکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اس ملک کو انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں ترکی اور ملیشیا کے ماڈل کے تحت ہم اس کے حنفلہ لانے کے لیے اپنی جان لگا دیں گے. جتنے دعوے کیے تھے، جتنے باتیں کی تھی، ساری کی ساری چپیڑوں کی طرح ان کے منہ پہ لگ رہی ہیں. 6 مہینے میں اگر ہم نے مل کے سب نے معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. ہمیں سب یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. IMF کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں. ہم تیار ہیں. IMF سے کیا معاہدہ کیا، کیا شرائط رکھی. آج ہم اس معاہدے کو آنر کرتے ہیں تو مہنگائی آتی ہے، اور آج اگر ہم اس معاہدے کو آنر نہیں کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے نہج پہ پہنچ جاتا ہے. IMF کا بھی ذمہ داری ہے، جو بھی ضرورت ہو ہمارا معیشت کے لیے، معیشت کو بہتر چلانے کے لیے وہ ہم سے کروائیں. IMF کے پروگرام کے ساتھ جو ہے ہم نتیجے لیں گے. ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں اس وقت.